No matter what the bad habit is, you can't give it up. You need the willpower. You need the help of Allah. You'll have to change your habits. You see, the trick of the shaitan, what he does is, he decorates those things that are bad for you to make them seem like they're amazing and they're beautiful, so that we're attracted to them. Get strong. Don't be afraid of anybody else. Prove yourself to Allah more. The fact that Allah has given you life is because Allah expects things from you. It's मेरे बंदे ये तू काम कर ले, उसको ये यकीन होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है, चाहे मुझे समझ में आ रही है नहीं आ रही, it does not matter. मेरे रब ने मुझे बताया है, I'll do it. अगर लोग अपनी हालत बदलना न चाहे तो कोई उनकी मदद नहीं कर सकता. जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ. तो उनको चाहिए कि मेरे हुक्म को माने कि नेक रास्ता पाएं. Maybe you're staring at their photos online. You're not supposed to be doing that. That's not guarding the eyes. That's not between what we're seeing on the screen, what we're seeing on billboards, what we're seeing on our phone, what we're seeing on our tablet, what we're seeing on our social media, what we're seeing on the internet. Have we stopped guarding our eyes? That is one of the biggest openings to poison that's going into our hearts. अगर तुम्हें ये अपॉर्चुनिटी मिल भी जाए, फिर भी तुमने अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है. You don't have to overuse your eyesight. अगर आप किसी घर में दावत के लिए जा रहे हैं, कोई आपको बुला रहे हैं, होस्ट बुला रहे हैं, मेजबान बुला रहे हैं, तो वहां पे आपके क्या एटिकेट्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जब घर में दाखिल हो गए पूरी नजरें 360 डिग्रीज घूम रही हैं, किचन में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, बट नो, ये एटिकेट्स नहीं होना चाहिए. तसल्ली से आराम से डिग्निफाइड मैनर में आप बैठें, तो यू कैन डू दैट. ये नहीं कि ये अनअचीवेबल है, ये कोई श्रेयसी बात हो रही है तो नहीं कर सकते. वो बात अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या जिना कर लिया, तो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने. छोटा मुजरिम नहीं है. युगाफु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामह, बहुत बड़ा अज़ाब उसको क़यामत के दिन देंगे और ज़लील होकर उसमें पड़ा रहेगा वो. अब अगर उसको आप रिवाइंड करेंगे ना, अगर पॉइंट 1 पे लेके आएंगे उसको, दैट थिंग स्टार्टेड विद वन ग्लांस. आज हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानते. काश मैं भी उनके साथ होता तो मकसद अज़ीम हासिल होता. काश हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं. एक एक फिंगरप्रिंट जो तुम कर रहे हो, हमारे मोबाइल पर एक एक चीज अल्लाह के रिकॉर्ड में आ रही है. अल्लाह के फरिश्ते भी देख रहे हैं तुम्हारे इरादे को, तुम्हारी आंखों की खयानत को, तुम्हारे दिल के इरादे को देखता है. अल्लाह ताला देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे अल्लाह ताला तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर. लेकिन हमने ही इंसानों को पैदा किया है और हम जानते हैं कि इंसान के दिल में क्या वसवसे चल रहे होते हैं, क्या प्लानिंग चल रही होती हैं. क्या तुम इस तरह मार जाओगी? रुक तो गई. तुम्हारा चेहरा अजीब लग रहा है. तुम हम सुन रही जैसे तुम अभी उठी. नहीं तुम कम थोड़ा सा मेकअप कर लेना चाहिए, बहुत थोड़ा सा. किसी को पता नहीं चलेगा. क्या तुम किसी मरने में जा रही हो? ये लेना चाहिए. तुम अच्छे हैं. किसी ने बाल छुड़ाने को कहा है. इसका थोड़ा देख लगा. तुम नहीं कर लिया. तुम मोमिनीन हो, ये तुम्हारी बात की जा रही है. शैतान की बातों में मत आना. ये तुम बहुत अच्छी और खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा हिजाब भी वैसे का वैसा ही है. तुम इसे हिजाब कहते हो. मैंने कहा थोड़े से मजे के लिए कभी गुनाह नहीं करना. मजा खत्म हो जाएगा. गुनाह तुम्हारे साथ चलेगा. कब्र में तुम्हारे साथ जाएगा, हश्र में तुम्हारे साथ खड़ा होगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा. वो मजा. But if he's a weak rider, now he's at the mercy of the horse. He may throw it anywhere, in any ditch. The horse he has not been able to control it. So this nafs is a big asset, very big asset. Don't give yourself everything at once. Allah subhanahu wa ta'ala given you the assets, but if you are not in control of this animal being of yours, now you are at the mercy of this nafs. It will take you, throw you anywhere, in any ditch. आपकी मर्जी के बगैर किसी से फोन पे बातें ना करें, ठीक है ना. आपकी मर्जी के बगैर घर से बाहर ना निकले और आपकी मर्जी के बगैर किसी को घर में आने ना दे. So he takes you bit by bit in fighting your Islamic beliefs that calls you to lower your gaze. So you lower them 9 out of 10. Few weeks later, 8 out of 10. Few months later, next year, you don't lower your gaze at all. And you justify this by saying, I'm not being affected by anything. This is normal. Everybody's looking. No one is raping anyone or dumping on other women. And this is what Shaitan is doing, step by step. Then he takes you further to communicating, to socializing, to cracking jokes, to leaving an impression on the opposite gender. You don't leave something for the sake of Allah Azza wa Jal, doing it out of taqwa, being conscious of Him, except He will always give you that which is better. There's a reason Allah has told us to lower our gaze. Because lowering the gaze is a protection for the heart. The eyes become an opening for poison to go in. What we look at of the haram imprints on the heart. है कि मेरे बंदो इसे रुक जाओ, हमें उससे रुक जाना चाहिए. उसमें हमारी ही बेहतरी है. वो अल्लाह खूब जानता है, खूब देखा है कि तुम काम कर रहे हो. The ears, what we're listening to. जो हमको टाइम दिया है उसी टाइम में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें. तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है, अल्लाह ने ये नहीं कहा जिना मत करो. अल्लाह ने कहा वला तक़रबु ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ. It's no joke. We claim this is real. सबसे पहला सॉल्यूशन वो ये है कि अपनी नजर नीचे कर दें. Allah subhanahu wa ta'ala spoke about zina. What is zina? One look. It's not going to change. It begins here, closing this huge gate to your heart called the eyes. That is where it begins. Doable. This is achievable. तुम प्रैक्टिस करके देखो तो सही. अपने नफ्स पे काबू पाके देखो तो सही. तुम तो Allah is real. The hellfire is real. Jannah is real. Punishment in the grave is real. It's no joke. We claim this is real. Lowering the gaze is a protection for the heart. This is something that you want to look. You want to make you look. Come on, man. Like, are you that weak of a man that you're not able to control yourself? Yeah. Just when you're really tempted to look. So
intentionally or unintentionally, but you're seeing things that are a trigger for you, or you've seen things that have been a trigger for you, and then your thoughts. اے اللہ اس انسان کی وجہ سے مجھے جہنم کا مستحق کر دیا ہے, اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیجیے, میں ان کو ایسے ایسے طریقوں سے گھما کر لاؤں گا کہ یہ بھی میرے ساتھ جہنم میں جانا. یہ نفس ہمارا ہے جو ہر ایک کے ساتھ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے, اس قدر خطرناک ہے خواہشات نفسانیہ. اسی سے جنگ ہماری پوری کنٹینیو موت پر چلتی رہتی ہے. جس کا نفس عقل پر غالب آ گیا اس آدمی سے زندگی میں کبھی خیر نہیں ہوگی. اس کو ہرا دیا, شکست دیا, تو اس کی عقل اتنی پاور والا سلسلہ ہے, کسی بھی خواہش کا کوئی اینڈ نہیں ہے. کر کے دیکھ لو, شہوت کی خواہشات, اپنے اس گھوڑے کو, نفس کے گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیا, وہ کہیں پر بھی اس کی خواہشات جا کر رکتی نہیں. نہ وہ ایک عورت پر صبر کر سکتا ہے, نہ 10 عورتوں پر, نہ 100 عورتوں پر. اگر اس نے اپنے خواہشات کے اس گھوڑے کی لگام نہیں پکڑی تو کہیں اینڈ نہیں ہے اس کا, کہیں اینڈ نہیں ہے. مرنے کے وقت بھی یہ خواہشات اسے گناہ کی طرف لے جا سکتی ہیں. موت آنے تک وہ اپنی خواہشات میں ڈوبا رہے گا. خواہشات گناہوں میں یہ تمہیں ایسا برباد کر کے رکھیں گے. خواہشات اپنے خیر اس نے خواہشات کو اپنے قابو میں نہیں رکھا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور وہ دنیا میں اور ہو بھی رہا ہے. یہ ہمارے لیے حیرت کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, اس لیے کہ ڈر لگتا ہے. اور وہ حاصل کرنے کے لیے کتنا گرے, بہت گرتا ہے. ایسے بھیانک کام اس سے صادر ہوتے ہیں جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتے, سوچ میں بھی نہیں آتے. تیرے سر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا, پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا. اللہ نے فرمایا جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. آپ کو نہیں پسند آتی کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے. تیرا اثر صرف تیرے ساتھیوں پر پڑے گا, یعنی آپ میں سے, مجھ میں سے, ہم میں سے جو کوئی آج اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, جان لے کہ اللہ کی نظر میں ہم شیطان کے ساتھی ہیں. اور میرا بندہ مجھ سے محبت کرنے والا بندہ رہے گا, تو اس کے اوپر اپنا کوئی اثر نہیں دکھا سکتا. آپ کو ہوشیار کر رہا ہوں اس دشمن سے. آپ جانتے ہیں کیا کہتا ہے شیطان؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ نافرمانی کرو. فلما کفرا, پھر جب انسانوں نے کفر کیا, قالا, شیطان نے کہا, کیا بولا پھر معلوم ہے؟ انی اخاف اللہ رب العالمین, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے جو عالموں کا رب ہے, تیرے یہ گناہ کو دیکھ کر. شہوت کے ساتھ جو نظر گئی شیطان وہاں تیر چلا دیتا ہے. اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم لہجے میں بات نہ کرو. پرپسفل بات ہو آپ کی, بالکل ٹھیک ہے, جو کام کی بات ہے وہی کر لیا آپ نے. یہ نہیں کہ اچھا اور سنا والد صاحب کیسے تھے, وہ بھی خراب کیسا تھا, ٹھیک ہے. اور پبلک کو یہ نہیں کہ ذرا پلیز آئے ہم نے کیمرے میں بات کرنی ہے, نہیں پبلک کی بات کریں سامنے, ٹھیک ہے, سامنے بھی اور آڈیبل بھی ہو, تیسرا ایسی آواز میں ہو, کیونکہ جب دو نامحرم اکیلے ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور تھرڈ کہ لمیٹڈ آپ کی بات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکیلے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مرد اور عورت اکیلے ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ہاں. عرض کی حضور اگرچہ وہ نیک ہو, جہاں مرد اور عورت اکیلے ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے. حضور اگر وہ نیک ہو لکھ لو دل کی تختی پر. میرے رسول نے فرمایا اگر عیسیٰ کی ماں مریم بھی ہو اور زکریا کا بیٹا یحییٰ بھی ہو تو میں ان دونوں کو بھی اکیلا بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا. کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے, صرف ہاتھ لگائے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے. اس کا عذاب جو ہے وہ کم ہے کیل ٹھونکنے کا, لیکن اس کا جو عذاب ہے اس سے بڑھ کر ہونے والا ہے. تو اس لیے یہ ان چیزوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تم ویسا جب تک نہیں کرو گے جیسا رسول اللہ چاہیں تب تک تم مومن نہیں ہو. تم وہ کرتے ہو جیسا تم چاہتے ہو, تمہاری مرضی, تمہاری خوشی, تمہیں جو اچھا لگا وہ کرنے لگے. یہ مومن کامل کی علامت نہیں. مومن کامل وہ ہے, یہ نفس کا گھوڑا بہت تیز دوڑتا ہے, اس کو عقل پر غالب آنے نہ دینا کبھی. ان خواہشات کو اپنے دل پر یا اپنی عقل پر غالب آنے ہرگز نہ دینا, ورنہ اتنے بھیانک کام یہ کروا جائے. قیامت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے.